اور بھارت کے درمیان پہلگام واقعے کے بعد جو 4 روزہ لڑائی ہوئی تھی وہ آج بھی بین الاقوامی منظرنامے پر کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور آج جو آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے جو جنیوا بیسڈ UN ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس نے ایک مینڈیٹ دیا تھا 5 جو اسپیشل رپورٹیئرز ہیں UN کے یعنی کہ جو ماہرین ہیں ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلگام واقعے کے بعد جو یہ لڑائی لڑی گئی تھی اس کے بعد جو اقدامات دونوں طرف سے لیے گئے تھے خاص کر کے بھارت کی طرف سے جو انڈس واٹرز ٹریٹی کو معطل کرنا اس کے جو ہیومن امپیکٹ ہے یعنی کہ جو وہاں پر لائف ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس پر کیا امپیکٹ پڑا تھا اور اب یہ جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اس کو پبلک کیا ہے UN میں اور یہ رپورٹ باقاعدہ طور پر UN میں سبمٹ کروائی گئی ہے جس میں کافی انٹرسٹنگ آبزرویشنز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور جو سب سے اہم اس میں جو آبزرویشن سامنے آئی ہے ان تمام جو ماہرین ہیں ان کی طرف سے اور یہ جہاں پر یہ بات آئی تھنک کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے کہ جو UN کے رپورٹیئرز ہوتے ہیں یہ ایز سچ UN کی رپورٹ نہیں ہے بلکہ جو ان کو اختیار دیا جاتا ہے وہ اسسٹ کرتے ہیں اقوام متحدہ کو بٹ کیونکہ اس میں 5 جو بڑے نام تھے مختلف سیکٹرز کو وہ ڈیل کرتے ہیں تو جو کی اس کے اندر ہائی لائٹ ہے وہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کے خلاف میزائل حملے کیے تھے کہ جی وہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان اس میں ملوث تھا 2 چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں UN کے جو ایکسپرٹس انہوں نے کہا ہے کہ نمبر 1 نہ تو بھارت نے پاکستان کا اس پہلگام واقعے میں ملوث ہونے سے متعلق کوئی ثبوت فراہم کیے تھے نمبر 2 دوسرا انہوں نے اسے بین الاقوامی قوانین کے تحت اور UN کے چارٹر کے تحت بھی جو بھارتی ایکشن ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا کیونکہ بھارت نے اس کے حوالے سے UN سیکیورٹی کاؤنسل کو نوٹیفائی نہیں کیا تھا تو یہ کافی امپورٹنٹ آبزرویشنز ہیں اور اس میں پھر جو پاکستان کا پرسپیکٹو ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ بھارت کی طرف سے جو بھی کارروائی کی گئی تھی اس سوائے سویلینز کے اور جو مساجد تھیں ان کو نقصان پہنچا سویلینز اس میں شہید ہوئے اور اس کو کنٹیسٹ کیا گیا تو امپورٹنٹ میرے خیال میں آبزرویشن ہے اینڈ اوور آل اگر آپ صدر پاکستان کا ری ایکشن دیکھیں وزیر خارجہ کا ری ایکشن دیکھیں باقی وزراء بھی ری ایکٹ کر رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کلیئرلی جو پاکستان کا سٹانس ہے فرام ڈے 1 اس کی ونڈیکیشن ہوئی آپ نے تھوڑا سا پروسیس کو مزید ایکسپلین کیجیے گا آپ نے کہا کہ یہ UN کی طرف سے مینڈیٹ ہوتا ہے جس کی اوپر یہ انڈیپینڈنٹ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں UN کی رپورٹ اٹ سیلف نہیں ہے بٹ UN کمیشن رپورٹ ہے یہ جو 5 UN ہیومن رائٹس جو کاؤنسل ہے جو جنیوا بیسڈ ہے اور جو کہ UN کا ہی ایک عام ہے جو UN کا ایک عام ہے اور اس میں یہ جو 5 ایکسپرٹس تھے کن کنٹریز تھے ان کی جو ایریاز آف ایکسپرٹیز تھے وہ کیا تھے یہ انہوں نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے یہ جو 5 ایریاز تھے مثلا UN اسپیشل رپورٹیئرز تھے on promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism اسی طرح سے UN special rapporteur تھے on human rights to a clean, healthy and sustainable environment پھر UN special rapporteur تھے on extrajudicial summary or arbitrary execution UN special rapporteur تھے on human rights to safe drinking water and sanitation یہ ایکسپرٹس تھے اور اسی طریقے سے انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ تھے on promotion of a democratic, equitable international order یہ 5 جو ان کی نیشنلٹیز تو ایگزیکٹ نہیں پتا بٹ یہ اپنے اپنے ایریاز میں ایکسپرٹس تھے اور کیونکہ UN ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے تو انہوں نے پاکستان انڈیا کا یہ جو کانفلکٹ ہے اس اینگل سے دیکھا ہے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر بھی آپ کو پتا ہے کہ بیسک ہیومن رائٹ ہے اور اس میں ساری چیزیں ہیں اور اس میں اگر آپ مین چیز دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ انڈیا نے تو یہ کہا کہ جی انہوں نے ایک جو پاکستان کے خلاف کارروائی کی تھی یہ ان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ایک اختیار تھا کہ انہوں نے ایک سیلف ڈیفنس میں یا جو پہلگام واقع ہوا تھا اور اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے فیوچر کے جو اٹیکس ان کو پریمپٹ کرنے کے لیے اور ڈیٹر کرنے کے لیے کہ فیوچر میں کوئی اس طرح کے اٹیکس نہ ہوں لیکن امپورٹنٹلی انہوں نے کہا کہ جو بھارت ہے اس نے UN سیکیورٹی کاؤنسل کو اس کے حوالے سے پیش کی اطلاع نہیں دی جو کہ جو UN کا آرٹیکل 51 ہے اس کے تحت ضروری ہے جو UN کا چارٹر ہے کہ اگر آپ نے کوئی کارروائی کرنی بھی ہے انڈر رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس جو آپ کرتے بھی ہیں تو اس میں بھی آپ نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے پھر اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے یعنی کہ جو یونائٹڈ نیشنز کا آرٹیکل 24 ہے جو اس نے کہا کہ یہ انڈیا کو اس سے باز رکھتا ہے کہ وہ کوئی بھی اگر وہاں پر کسی فورن کنٹری یا پاکستان کے خلاف اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو بالکل بھی وائلیٹ نہیں کر سکتے بے شک ان کا جواز یہ ہو کہ انہوں نے وہاں پر سو کالڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو انہوں نے اس کے خلاف حملہ کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ وی نوٹ فردر دیٹ انڈر آرٹیکل 51 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر اینڈ کسٹمری انٹرنیشنل لا انڈیا میں اونلی ایکسرسائز دا رائٹ آف سیلف ڈیفense in foreign territory
where it is necessary and proportionate in response to any armed attack committed by foreign state, whether directly by state forces or whether a state sends non-state actors to attack. یہ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس میں جو UN کا جو چارٹر ہے اور UN سیکیورٹی کاؤنسل کی جو قراردادیں ہیں اس میں کوئی ایکسپلیسٹلی کسی کے پاس رائٹ نہیں ہے کسی ملک کے پاس کہ یونیلیٹرلی جو ہے وہ کسی سوورن کنٹری کے خلاف طاقت کا استعمال کرے. اینڈ ایون ایز اے میٹر آف فیکٹ جو فردر انہوں نے کہا کہ اگر پھر آئی تھنک اس سے پہلے انہوں نے ایگزیکٹلی میں کوٹ بھی کر دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جو یہ ایکسپرٹس ہیں کہ وی آر کنسرنڈ دیٹ انڈیا ہیز ناٹ ڈسکلوزڈ credible evidence that the militants who committed the Pahalgam attack were sent to attack India by the government of Pakistan. یہاں پر clearly جو انڈیا کا جو ایک پروپیگنڈا تھا, یہ نیریٹو تھا کہ نمبر 1 کہ یہ پہلگام جو حملہ ہے وہ پاکستان نے کروایا ہے یا حملہ آور پاکستانی تھے. یہاں پر UN کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے کہ اس میں حکومت پاکستان کی کسی بھی طرح کی انوالومنٹ ہے یا کسی بھی طرح کے. تو اس میں آگے چل کے فردر انہوں نے کہا ہے جو observations دی ہے کہ it appears that India has violated the prohibition on the use of force under Article 2.4 of the UN Charter and may itself have committed an armed attack on Pakistan, entitling Pakistan to exercise self-defense under Article 51 of the Charter, risking escalation that could pose grave danger to life in both states. Further وہ کہہ رہے ہیں the unlawful use of force would consequently constitute a violation of the right to life under Article 6 of the International Convent on Civil and Political Rights. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور کامران اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے انہوں نے اتنی بڑی گلیئرنگ وائلیشن جو ہیں جو UN کے چارٹر کی انہوں نے پن پوائنٹ کی ہیں اور انڈیا کو کلیئرلی انہوں نے ریسپانسبل ٹھہرایا یہاں کے اوپر. تو یہ جو اس کی فائنڈنگز ہیں اس کا نیکسٹ پروسیس کیا ہوگا؟ UN جنرل اسمبلی میں جائیں گی یا UN سیکیورٹی کاؤنسل میں جا سکتی ہیں؟ اس کے اوپر انڈیا کے اوپر کوئی دیکھیں جو بالکل یہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کے اوپر بھی جا سکتی ہیں اور UN ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے اٹ سیلف ان اے وے ایک پاورفل ادارہ ہے. اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا دیٹ ریمینس ٹو بی, کیونکہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی جب جائے گا تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ فیصلے کنسنسس کی جاتے ہیں, تو وہاں پر یہ توقع کرنا کہ اس کی بیس کے اوپر بھارت کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی وہ شاید میرے خیال میں اس کے امکانات کم ہوں. لیکن اس طرح کی جو رپورٹ ہے, کیونکہ یہ جو 5 ماہرین ہیں کوئی یہ پاکستان کے پے رول پہ تو نہیں ہے, انہوں نے انڈیپینڈنٹلی جو ان کو بہتر لگا جو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں. اینڈ مور امپورٹنٹلی جو پھر فردر انہوں نے لسٹ بھی کیا جو بھی ایکشنز لیے, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا نے جو انڈس واٹرز ٹریٹی کو معطل کیا ہے, اس کے حوالے سے بڑی اسٹرانگ آبزرویشن ہے. اور انڈیا نے کیونکہ کہا کہ ان ریئیکشن ٹو پہلگام, دیکھیں وہ تو جو واٹر والا ایشو ہے وہ تو ہے, لیکن اس کے اندر جو ایک فنڈامنٹل ان کی جو فائنڈنگ ہے کہ انڈیا نے آرٹیکل 6 کی بھی وائلیشن کیا. اب ایک پاکستان میں بھی آرٹیکل 6 ہے, جب آئین کی کو سسپینڈ کیا جاتا ہے, آئین کو جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کو ابروگیٹ کیا جاتا ہے تو پھر آرٹیکل 6 لگتا ہے. ابھی تک شاید کسی پہ لگا تو نہیں ہے, لیکن ایک آرٹیکل 6 UN کا بھی ہے جو آرٹیکل 6 ہمارے ہاں تو لگا ہے نا, اوبیسلی جنرل مشرف پہ لگا تھا وہ تو ایفیکٹولی سزا تو ان کو پھر وہ تو پھر بات کی مطلب جو پریکٹیکلی جو ہونا چاہیے تھا لا میں تو شاید ہو گیا, پریکٹیکلی نہیں ہوا. بٹ یہ جو آرٹیکل 6 ہے UN کے چارٹر کا وچ ٹاکس اباؤٹ رائٹ ٹو لائف, اس کی ایک وائلیشن کی انہوں نے بات کی, انڈیا نے وائلیشن کی ہے. تو دس از اے ویری سیریس آبزرویشن, اور میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کو اس رپورٹ کی بیس کے اوپر معاملہ جو ہے عالمی جو جتنی بھی فورمز ہیں وہاں پہ اٹھانا چاہیے, خاص طور پر جو آرٹیکل 6 کی جو وائلیشن ہے. اور اس چیز کا ہے کہ انڈیا خود اگریسر بن گیا. انڈیا نے آرٹیکل 51 کے تحت نہ کوئی ایویڈنس دیا, نہ اس نے UN سیکورٹی کاؤنسل کو انفارم کیا, الٹا اس نے پاکستان کے جو رائٹس ہیں اس کو وائلیٹ کیا. اور اس میں جو رائٹس کی وائلیشن کی بات آ رہی ہے, آئی تھنک اسی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آج جو اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں انہوں نے یہاں پر جو ڈپلومیٹک کور ہے ان کو بلا کے بریفنگ بھی دی ہے. اور خاص کر کے جو یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اصل میں ذکر کریں گے کہ ایک جو انسیڈنٹ تو ہو گیا کہ انڈیا نے پاکستان کے خلاف جو کارروائی کی تھی, پھر پاکستان نے جواب بھی دیا, لیکن اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں, اور وہ ہیں انڈس واٹرز ٹریٹی کو معطل کیا ہے. اور جو لیٹلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو پاکستان کے حصے کے 3 ریورز ہیں اس میں چناب ریور بھی ہے, تو اس مہینے جو چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ اس میں بھارت کی طرف سے مینیپولیٹ کیا گیا ہے ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ بڑا انپریڈکٹیبل, اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس میں مینیپولیشن کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے جو فارمرز پاکستان میں ریلائی کرتے ہیں چناب ریور کے اوپر ان کو کافی نقصان ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے پاکستان نے ایک خط بھی لکھا ہے بھارت کو جو انڈس
واٹرز کمیشن ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اس کے تحت اس کے حوالے سے جو UN کے ماہرین ہیں ان کی کیا آبزرویشن ہے کہ کس طریقے سے جو پاکستانیوں کے حقوق ہیں، خاص کر کے جو 24-25 کروڑ عوام ہیں، کہ انڈیا کے اس ایکٹ کی وجہ سے ان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس پر مزید بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد.